حضرت سیدنا و مولانا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی میدان کربلا میں جو ان کی شہادت ہوئی، ان کی اہل بیت کی شہادت ہوئی، آج اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ 10 محرم الحرام اس کو بچا نہ سکا تو ان کو بھی لا کر میدان کربلا میں دفن کر دیا گیا۔ پھر ایک شہادت ایسی بھی کربلا کے میدان میں ہوئی جس کو غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے، کہ جو اپنی بھتیجی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لینے کے لیے گئی۔ اب جب وہ پانی لینے کے لیے خیموں میں، آپ کو حکم تھا کہ تلوار نہیں اٹھانی، جب پانی لے لیا گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، سیدہ زینب اور دیگر خواتین، یزید نے ایک جملہ کہہ دیا۔ یزید کہتا ہے زینب دیکھ خدا نے تیرا اور تیرے بھائیوں کا کیا حال کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، آل نبی، اولاد علی، جنت کے بادشاہ، کائنات کے مالک، اماموں کے امام، سید الامام حضرت سیدنا و مولانا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی میدان کربلا میں جو ان کی شہادت ہوئی، ان کی اہل بیت کی شہادت ہوئی، آج اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ 10 محرم الحرام حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وہ دن ہے، وہ عاشورہ کا دن کہ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری آل اولاد میدان کربلا میں پہنچی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، تمام صوفیاء، فقراء، اولیاء اللہ نے لکھا کہ کائنات کے بہترین لوگ جو ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ان سے افضل اللہ نے کائنات میں نہ بنایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ پنج تن پاک ہی باعث تخلیق کائنات لوگ ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، بنائی گئی۔ سب سے پہلے خدا کے نور سے جو لوگ بنائے گئے وہ پنج تن پاک ہیں۔ تو ان میں حضرت امام حسین پاک علیہ السلام اپنی اہل بیت طہار کے ساتھ میدان کربلا میں جا رہے تھے کہ وہاں پر ان کو خط لکھ کر بلا لیا گیا تھا کہ آ جائیں، یہاں پر لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی اپنی ساری فیملی کو لے کر میدان کربلا کی طرف چل دیے۔ تو آپ نے اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جن کو پہلے تو لوگوں نے بڑا ان کو ویلکم کیا، بعد میں سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت محمد جو ان کے بیٹے تھے، ان کو سب سے پہلے اس کربلا کی یہ شہادتیں تھیں۔ ان کو بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جو خامند ہیں اور ان کے 2 بیٹے محمد ہیں، ان کو سب سے پہلی قربانی ان کی دی گئی۔ ان کو کوفے کے اندر قتل کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین پاک کے پاس خط پہنچے تھے، آپ آ جائیں۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہ بھی خط لکھ دیا تھا کہ آپ نہ آئیں، ان لوگوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، لیکن وہ خط امام تک نہ پہنچ سکے۔ امام اہل بیت طہار مقدس لوگوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف رواں دما ہوئے۔ جب جا رہے ہیں، پتہ تو چل گیا مالک تھے کائنات کے، تو آپ نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، ساری اہل بیت طہار کو اکٹھا کیا، جن میں ان کے امام حسن کی نشانیاں تھی، بیٹے تھے، خود امام حسین علیہ السلام کے اور کچھ جانثار تھے اور بیبیاں تھی، 72 لوگ تھے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے چراغ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اندھیرا کر کے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اندھیرا کر دیا، جو جانا چاہتے اس اندھیرے میں چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، حضرت حسین نے فرمایا عباس چراغ جلا دو، یعنی پتا تھا عباس نے نہیں جانا۔ یہ وفا کا وہ، میں کہتا ہوں ان کو وفا کا علمدار کہا جائے۔ حضرت عباس نہیں گئے، اور میرے مولا نے بھی فرمایا عباس دیا جلا دو، چراغ جلا دو۔
जला गया तो अहले बैत अतहार हाथ बांध के सब खड़े और अर्ज करे मौला हुसैन जिधर आप जाएंगे हम भी आपके साथ हैं। वो जानते थे ये नबूवत का साया है, ये अली और फातिमा ज़हरा की निशानियां हैं। अरे कुरान इनके घर का है, हदीस इनके घर की है, मौजज़े इनके घर के हैं, करामात इनके घर की है, इसमें मोहम्मद इनके घर का है, इसमें अल्लाह ज़ात इनके घर का है। अरे गौसियत हुसैन की, कुतबियत हुसैन की, अब्दालियत हुसैन की, मुकाम कलंदर हुसैन का, मुकाम सुल्तान हुसैन का, अरे कायनात में जितने मरातब हैं अरे हुसैन इब्न अली के मुट्ठी के अंदर है। वो जानते थे ये हुसैन वो है जिसको रसूल फरमाया करते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लोगो हुसैन मुझसे है और मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ। अरे वो पाकबाज सिपाही हजरत हुसैन मर्द मुजाहिद अपनी अहले बैत के साथ मैदान करबला में पहुंचा। वहां पर गया तो यजीद लाइन ने लोगों को खरीदना शुरू कर दिया और इनाम के लालच रख दिए, जिनमें तकरीबन सारे के सारे उस जमाने के मुसलमान जो उस इलाके के थे, ज्यादा लोग इसके लालच में आकर और बिमा उस जमाने के खुश्क मुल्लाओं ने हुसैन इब्न अली के खिलाफ फतवा लिख दिया कि माज़ल्ला हुसैन बागी हो गया। और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे लोगों यजीद जैसे फासिक फाजिर बंदे को अपना खलीफा ना बनाओ। अरे ये वो है जिसने मेरे नाना की सुन्नत को बदल दिया। अरे ये फासिक है, ये जालिम है और जालिम के आगे झुकना ये गुनाह कबीरा है। जो जालिम के आगे झुक जाए वो खुद भी जालिम है। जनाब हुसैन इब्न अली मैदान करबला में पहुंचे। अब पहुंचे तो अब यजीदियों की तरफ से ऐलान हुआ हुसैन या जंग कर या वापस चला जा। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैदान करबला के अंदर हम वापस नहीं जाएंगे। अरे हम इस काम के लिए नहीं आए थे। मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले थे। फरमाया हुसैन अपने मिशन को पूरा करो, अल्लाह की तौहीद का डंका बजाओ, मेरी रिसालत पहुंचाओ। और ये जो नाम निहाद लोग अपने आप को मुसलमानियत का लिबादा ओढ़ कर बैठे हैं इनको बता दो यजीदियत क्या है, हुसैनियत क्या है, नबी का असली दीन किन के पास है। और जो तुमने दीन को इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसे वो जो हुकूमतों पर उनके जो बनाए हुए थे उन्होंने अपने कवानीन, इनको बेनिकाब कर दो हुसैन इब्न अली। तो हुसैन फरमाते हैं मैं तो मैदान करबला में हुसैनियत लेकर आया हूं, वो दीन मोहम्मदी लेकर आया हूं जो मेरे नाना ने मेरे सीने में मुंतकिल किया है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वाकया इतना दर्दनाक है कि अल्फाज नहीं मिलते। कैसे मैं वो वाकया सुनाऊं मैदान करबला में हुसैन इब्न अली। तो उन्होंने जंग करना के लिए तबल बजा दिया। अब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि मैदान जब जंग का सज जाए तो फिर जंग करना पड़ती है, नहीं तो फिर अगले को वो कहते ये बुज़दिल लोग हैं। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने एक एक शहजादे को जंग के लिए तैयार किया। जितने वो उनके साथ उनके चाहने वाले थे वो जंगें करते जा रहे थे और कई यजीदी लोगों को जहन्नम रसीद करते जा रहे थे। वो हजारों की तादाद में थे यजीदी लोग, इधर 72 तनो तनहा लोग, अल्लाह और उसके रसूल के सहारे पे खड़े लोग थे। हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का एक एक घर का फर्द मैदान करबला में यजीदी लोगों ने बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर दिया। एक एक बंदे को कभी जनाबी अली असगर के लिए पानी मांगा गया। ऐ लोगों इस बच्चे का तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आपको लगता है मेरी दुश्मनी है इससे तो कोई इससे पानी पिलाया जाए। तो क्या वो मंजर होगा कि जब एक तीर आया और अली असगर के गले में लगा और ऐसे करके हुसैन ने खून लिया, आसमान की तरफ उछाल कर कहा अल्लाह जैसे तू राजी है हुसैन भी तेरी रजा पर राजी है। उस 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी दी, उसको सहरा में दफन किया। फिर अपने बेटे शबीह रसूल अल्लाह अली अकबर को तैयार किया। अब वो मैदान जंग में जा रहे। कई जहन्नमियों को अली अकबर ने मारा। लोगों ने जब अली अकबर को आते देखा तो वो जो यजीदी लोग थे वो कहने लगे, जब देखा तो कहने लगे ये तो पैगंबर आ रहे हैं, ये तो रसूल आ रहे हैं, क्योंकि वो शबीह रसूल था।
لیکن ابن زیاد، شمر، خولی، تمام لانتیوں نے یزید کے حکم سے ان حسین ابن علی کی جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ بھی بما حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن کے بیٹے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کو میں کیا بیان کروں. روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب ان کو مارا گیا، حسین ابن علی علیہ السلام ان کی لاش مبارک کو جب دیکھنے کے لیے گئے، اٹھانے کے لیے گئے، تو بڑے بے بس قدموں کے ساتھ اتنی قربانیاں دی تھی. تو جب جا کر کہنے لگے میں جناب قاسم کو اٹھاتا ہوں، ان کے جسم اطہر کو، تو ظالموں نے قاسم علیہ السلام بن حسن علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. امام حسین نے جب اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کہیں سے آواز آ رہی ہے بابا حسین حسین حسین، فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا، کہیں حضرت قاسم کا بازو تھا، کہیں حضرت قاسم کا سر اقدس تھا، کہیں حضرت قاسم کا پاؤں مبارک تھا. فرماتے ہیں کہ میں قاسم کے جسم اطہر کو چادر میں لپیٹ کر جب اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے تھے حسن میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بیٹے کی نشانی میں تیری اس نشانی کو سنبھال نہ سکا، تیری نشانی کو میں اس کو بچا نہ سکا. تو ان کو بھی لا کر میدان کربلا میں دفن کر دیا گیا. پھر ایک شہادت ایسی بھی کربلا کے میدان میں ہوئی جس کو غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے، کہ جو اپنی بھتیجی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لینے کے لیے گئی. اب جب وہ پانی لینے کے لیے خیموں میں، آپ کو حکم تھا کہ تلوار نہیں اٹھانی، جب پانی لے لیا گیا، پانی لے کر جب خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو ظالم یزیدیوں نے حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے، پھر سر اقدس قلم کر دیا. جب دور سے حسین ابن علی نے، وہ حسین ابن اللہ کی قسم تاریخ لکھنے پر مجبور ہو گئی، حسین نے اتنی قربانیاں دی لیکن حسین نے گلہ نہیں کیا، حسین نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، حسین نے آہیں نہیں کی، حسین نے واویلا نہیں کیا، حسین روئے نہیں. اتنی قربانیاں دی، آنکھوں سے آنسو نہیں آنے دیے، روئے نہیں. جب حضرت غازی عباس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور جناب غازی عباس کی طرف جاتے ہوئے، حسین ابن علی نے تاریخ میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئی، یہ بات کہ جب حسین ابن علی نے حضرت عباس کو دیکھا شہید ہوتے ہوئے، ایک ہاتھ اپنی کمر پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا خداوندا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ارے حسین اتنا نہ رویا تھا جتنا اس وقت رویا. تاریخوں میں لکھا، سیدہ زینب کہتی ہیں میں اپنے بھائی حسین کو دیکھ رہی تھی، 10 دن نہ رویا جتنا اکیلا عباس کے شہید ہونے پر رویا، اور اتنا رویا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا خداوندا آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میں بے سہارا ہو گیا، آج میں بے بس ہو گیا. ارے میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے گھر والے، جو علی کے گھر والے، ارے یہ نبی کے وہ گھر والے تھے، ارے جن کی جوتیوں کو بھی سر کا امامہ بنانا چاہیے تھا. ارے میرے نبی کو وفات پائے ابھی 50 سال بھی نہ ہوئے تھے، مردود لوگوں نے، نام نہاد نابکار امت نے، اس تنہا جو اکیلا حسین اپنی اہل بیت کے ساتھ تھا، ارے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ارے یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جب 10 محرم الحرام یہ مبارک عاشوراء کا دن آیا تو امام حسین ابن علی بھی میدان کی طرف نکلے. رسول اللہ کا لباس پہنا، سر پہ پگڑی رسول اللہ کی رکھی، رسول اللہ کی دستار رکھنے کے بعد رسول اللہ کی انگوٹھی پہنی، رسول اللہ کی تلوار لی اور میدان کی طرف گئے اور لوگوں سے خطبہ دیا، اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرے قتل میں جلدی نہ کرو. آپ نے 40 یا اس سے بیشتر خطبے دیے، ہر شہادت سے پہلے بیان دیتے تھے لوگوں مجھے پہچانو. یہ نہیں کہتے تھے مجھے جانو، جانتے تھے وہ تھے، ارے مجھے پہچانو میں کون ہوں، ارے میں محمد مصطفیٰ کا آئینہ ہوں. ارے قرآن جسے تم فتوے دے رہے ہو ہمارے قتل کے، ارے یہ ہمارے گھر کی باتوں کا نام ہے، ہم اللہ سے باتیں کرتے تھے قرآن بن جاتا تھا. ارے جن نمازوں کے لیے کہہ رہے ہو کہ جمعہ پڑھنا ہے میرے قتل میں جلدی کر رہے ہو، یاد رکھو ہم گھر میں ادائیں کرتے تھے، وہ نمازیں بن جاتی تھی، میرے قتل میں جلدی نہ کرو. لیکن وہ یزیدی لوگ، وہ نابکار امت،
وہ نام کے کلمہ گو لوگ، انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام پر تیر اتنے مارے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا ارے جس پر تیر نہ لگا ہو. برچیاں تیر چوس کے ہاتھ میں جو تھا نواسے رسول پر وہ برسانے لگا، مارنے لگا. امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جسم اطہر زمین کی طرف تشریف لایا. گھوڑے سے ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے پر زمین پر ٹھہرے نہیں، کیونکہ تیر زمین کے اوپر لگے تھے، وہ درمیان میں تھے. اور پتہ تاریخ نے کیا جملہ لکھا؟ حسین ابن علی جب اس حالت میں تھے نا تو وہ شمر لائن کہتا ہے تو حسین کے لب ہل رہے تھے. معاذ اللہ جب میں اس کی گردن اتارنے کے لیے گیا، شمر کہتا ہے، تو حسین کے لب ہل رہے تھے اور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ جیسے تو راضی ہے آج تیرا حسین بھی ویسے راضی ہے. اور ایسا عاشق بھی کوئی دنیا میں ہوگا جو اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو قربان کر دے. جناب حسین ابن علی کے آخری الفاظ بھی اللہ جیسے تو راضی ہے. تو 10ویں محرم کے دن امام حسین ابن علی علیہ السلام اسی شبیہ رسول نواز رسول کو بے دردی کے ساتھ اپنے خاندان سمیت ذبح کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا. یہ دنیا میں وہ واقعہ ہے جو کبھی دنیا نہیں بھول سکتی، کائنات نہیں بھول سکتی. کیوں؟ ارے یہ تو کائنات کے مالک لوگ تھے. ارے باہر سے لوگ نہیں آئے ان کو مارنے کے لیے، نہ یہودیوں نے مارا، نہ عیسائیوں نے مارا، نہ کافروں نے مارا. ارے انہی کے گھر کے لوگوں نے مار دیا. اسلام کے لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اپنے ہی نبی کی اولاد کو مار دیا اور بے دردی کے ساتھ مار دیا. اور بعد میں ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، برتن گھر جو سامان نبوت لوٹ لیا گیا، بیبیوں کو اسیر بنا دیا گیا. حضرت زین العابدین جو بیمار تھے ان میں سنگلیاں ڈال کر ان کو بھی آگے آگے لے جایا گیا. اور ان کے سر اقدس جتنے 72 لوگ تھے سر نیزوں کے اوپر لگائے گئے. میرے نبی نے فرمایا تھا لوگو، نبی کریم کی حدیث ہے، کسی کا بھی جسم کا مسئلہ نہ کرنا، ٹکڑے نہ کرنا. ان یزیدی لوگوں نے قاسم کے دیگر اہل بیت اطہار کے جسم کے ٹکڑے کیے. میرے نبی نے فرمایا تھا آگ نہ لگانا، انہوں نے خیموں کو بھی آگ لگائی. مستورات اطہار اہل بیت اطہار باہر آ گئی. میرے نبی نے فرمایا تھا سر نیزوں پہ نہ لٹکانا، انہوں نے وہ بھی کیا. جو میرے نبی نے کہا تھا نہیں کرنا ان لوگوں نے وہ کیا. میرے نبی نے فرمایا تھا لوگو میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. پھر 3 بار کہا میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. اور ان لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ پورا خاندان نبی تنو تنہا پیاسا میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. بعد میں شہید ہی نہیں کیا گیا، ایک لانتی آیا اس نے امام حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنا چاہیے نبی کی، نہیں اتر سکی، انگلی کاٹ کر لے گیا. گھوڑے دوڑائے گئے ان کی لاشوں کے اوپر، کوئی بندہ ان کے کپڑے پھاڑ کر لے گیا امام حسین پاک کے جسم اطہر سے، غازی عباس کے جسم اطہر سے. ارے یہ کوئی کن کا گھرانہ ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. ارے یہ کن کو لوٹا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کو لوٹا جا رہا ہے. سیدہ زینب نے جب یہ سارا منظر دیکھا مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے نانا یا رسول اللہ ادھر دیکھیے، یہ آپ کی ذریت ہے، یہ آپ کی اولاد ہے جس کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا. ادھر رسول اللہ کی بیوی کہتی ہے میں نبی کی قبر کے پاس لیٹی تھی، نبی کی قبر کانپنا شروع ہو گئی اور میں نے نبی کی قبر سے رونے کی آوازیں سنی. آپ کی بیوی کہتی ہے میں نے رات خواب میں دیکھا. رسول اللہ کی بیوی کہتی ہے میں نے ام سلمہ غالباً، وہ کہتی میں نے خواب کے اندر دیکھا نبی کریم صحرا کے اندر بیٹھے تھے، صحرا پہ بیٹھے تھے اور نبی کریم کے بال کھلے ہوئے تھے، پگڑی اتر کر سر میں اپنے گلے میں آ گئی تھی، نبی کریم اونچی اونچی بچوں کی طرح رو رہے تھے. آپ کی بیوی نے پوچھا میرے آقا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے تو نہیں جانتی میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا، ارے ان کی اولاد کو قتل کر دیا گیا. میرے بھائیوں یہ وہ تکلیف ہے جو اہل بیت اطہار کو دی، بلکہ رسول اللہ کو دی، بلکہ اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم، یہ اتنا بڑا ظلم جو کبھی بھی
माफी नहीं इस जुल्म की हो सकती। अहले बैत तहार मैदान करबला में मुकाम शहादत नोश कर गए। और मेरे भाइयों, अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर की रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए, करबला पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। एक रवायत में मैंने पढ़ा कि जब मैं वो उनकी पाक बीबियाँ सजदा ज़ैनब, हज़रत रुबाब, हज़रत लैला, इमाम हुसैन की जो बीवियाँ शहरबानो, हज़रत सकीना, ये सब जब वो असीर कैदी बना के ले जा रहे थे, जब शाम का एक बाजार आया, वहां पर एक औरत बूढ़ी माई आई, उसने 2 रोटियां लाकर सैयदा ज़ैनब को दी। सैयदा ज़ैनब ने देखा सूखी रोटियां थी, आंखों से आंसू आ गए। सैयदा फरमाने लगी, तूने हमें मांगने वाला समझ लिया कि हम मांगने वाले हैं? वो बीबी कहने लगी, नहीं, बस एक बात याद आई थी, इस वजह से रोटी लेकर आई। सैयदा ज़ैनब को वो नहीं जानती थी जे कौन है वो औरत माई। सैयदा ज़ैनब पूछती है, तू कौन है, अपनी बात सुना। तो वो बीबी कहने लगी कि मैं मदीना में रसूल अल्लाह के घर जब जवान थी तो रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा के घर में नौकरानी थी। जब ज़ैनब ने अपनी माँ का नाम सुना, खामोश हो गया, आंखों से आंसू भी जारी हो गए, लेकिन उसको ना बताया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, माँ और सुना, वहां पर क्या देखा था? वो बीबी कहने लगी कि जब मैं उनके घर में थी तो हज़रत फातिमा ज़हरा के घर एक बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम ज़ैनब रखा गया। मैं उसका झूला झुलाया करती थी। एक बार मैं उससे का झूला झुला रही थी, मोहब्बत कर रही थी, तो सजदा कायनात तशरीफ लाई और मुझे देखकर कहने लगी, ए बीबी, आज तुझे एक नसीहत करूं? तो साथ रोना शुरू कर दिया नसीहत की। वो औरत कहने लगी, सजदा फातिमा ज़हरा ने मुझे नसीहत कही कि अगर कभी तेरे इस इलाके के अंदर जहां तू रहती है कोई कैदी आ जाए तो उसे रोटी खिला देना, पानी पिला देना। जब इतनी बात सुनी, सजदा ज़ैनब की चीख निकल गई, रो पड़ी। उस बीबी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो सजदा ज़ैनब कहने लगी, तू जिसके झूले झुलाती थी वो ज़ैनब मैं खुद हूं, मैं खुद ही वो ज़ैनब हूं। उस औरत ने जब सुना, कदमों से लिपट गई, ज़ारो कितार रोकर कहती है, मुझे आज पता चला कि फातिमा क्यों कहती थी बार बार, कभी कैदी कोई गुजरे तो उनको रोटी खिलाना, उनको पानी पिला देना। अरे ये तो वो घराना था कि जो कायनात के मालिक थे, आज असीर कर दिए गए। यजीद के दरबार में पहुंचाया गया सजदा ज़ैनब और दीगर खवातीन। यजीद ने एक जुमला कह दिया। यजीद कहता है, ज़ैनब देख, खुदा ने तेरा और तेरे भाइयों का क्या हाल कर दिया, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तू हार गई है। सजदा ज़ैनब ने जब इतनी बात सुनी, फरमाया, यजीद ये अजान हो रही है, अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है, बस इतनी बात बता दे, मोहम्मद तेरा नाना है कि मोहम्मद हमारा नाना है? कहने लगे, तुम्हारा नाना है। फरमाया, जान लो फिर हम जीत गए। मैं उन आंखों को देख रही हूं जो हमारे लिए रोया करेंगी, सजदा ज़ैनब ने फरमाया, और उन लोगों को देख रही हूं यजीद जो तुझ पर लानत किया करेंगे। फिर खुतबा दिया, फरमाया, यजीद मैंने और खुतबा देना है, बयान करना है। तेरे दरबार के अंदर घोड़े हैं, घोड़े की एक आदत है, पांव को हिलाता है, तो पांव को हिलाने से उसके सुम्मों से आवाज आती है, तो जरा इनकी आवाज को रोक, मैंने तुझसे बात करनी है। यजीद कांप गया, कहने लगा, मैं नहीं रोक सकता। सजदा ज़ैनब फरमाने लगी, तेरे दरबार के अंदर ऊंट हैं, ऊंट के गले में घंटियां हैं और वो घंटियां शोर कर रही हैं, मैंने तुझसे बात करनी है, जरा इस शोर को रोक दे। यजीद कहने लगा, मैं ये भी नहीं कर सकता। सजदा फरमाने लगी, तेरे दरबार में खिड़कियां हैं, खिड़कियों से हवाएं आ रही हैं और वो हवाएं मुझे बात नहीं करने दे रही, शोर आता है, इन हवाओं को रोक। यजीद कहता है, मैं ये भी नहीं कर सकता। इतनी बात कहनी थी, सजदा ज़ैनब मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ बारोब हो गई, चेहरे पर विलायत अली और आप अपने ऊपर नबुवत का जलवा नुमा हुआ। हजरत सजदा ज़ैनब ने इशारा किया, जहां पे पानी था, जहां पे कुछ भी था, वहीं पे रुक गया, जिसका हाथ उठा था वहीं पे रुक गया, घोड़े वहीं पे रुक गए, खिड़कियों की हवा वहीं पे रुक गई, हर चीज पत्थर की कर दी गई। जब हर चीज पत्थर हो गई, यजीद कांप गया। सजदा
زینب نے فرمایا یزید تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہم ہار گئے اور قیدی ہیں، اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی ہم ہیں؟ اس اختیار علی کی بیٹی کا جب دیکھا گیا کہ علی کی بیٹی کا یہ اختیار ہے، ارے لوگ کہہ رہے تھے یہ مجبور لوگ ہیں، ارے یہ مجبور نہیں، یہ نبی کی آل ہے، یہ کائنات کی مالک و مختار ہے سلام اللہ علیہ۔ اللہ سجدہ زینب کے روزے پر نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں حسین ابن علی کا ذکر، حسین ابن علی کا چرچا، حسین ابن علی کا غم قیامت تک سر بلند ہو گیا، قیامت تک کے لیے۔ آج لوگ، اس وقت تو لوگوں نے یزید لعین کے کہنے پر حکومت کے لالچ میں حسین اور اس کے گھرانے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس وقت تو وہ ظاہری جیت گئے، لیکن ایسی ہار گئے کہ قیامت تک کے لیے حسین کے دشمنوں پہ لعنت ڈالی جا رہی ہے، اور حسین کے چاہنے والوں کو علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ ایک چاہنے والا حبیب ابن مظاہر بھی آیا تھا کربلا میں، ایسا دوست حسین کا کہ جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا، دوڑا آیا، میدان کربلا میں آیا، 70 لوگوں کو جہنم رسید کیا تھا۔ آج حسین ابن علی نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت حور علیہ السلام بس پہچان ہو گئی اور اس در کی غلامی ہو گئی، ایک لمحے کے لیے حضرت حور نے غلامی کی، اللہ نے، حضور نے جنت کی بشارت حسین پاک نے عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں حسینیت کل بھی زندہ ہے، حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں صادق دین تیناندہ حضرت بہو جڑے سر قربانی کر دے ہوں۔ واقعہ شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، لیکن حسین ابن علی کا ذکر اب قیامت تک کے لیے سر بلند ہو گیا۔ ان کا ذکر لوگوں کے لیے باعث نجات بن گیا۔ ذکر و فکر کرے حسین ابن علی علیہ السلام کا، اپنے گھروں میں حسین ابن علی کی محفل کروائیں، اپنے بچوں کو حسین ابن علی کا تذکرہ سنائیں، ان کے گھر بار کی کرامات و معجزات سنائیں۔ فرقوں کی بات نہ کریں، لڑائیوں کی بات نہ کریں۔ ارے محرم کا مہینہ ہے، فرقوں سے نکل آئیں، حسین ابن علی کی شان بیان کرنی ہے، شہادت عظما حسین ابن علی کی بیان کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے خداوندا جب کل قیامت کا دن ہو، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہم حسین ابن علی کے غلاموں میں ہوں، ہم یا حسین کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور میدان معاشر بھی یا حسین کریں، اللہ کے دربار میں ہم حسینی اٹھائے جائیں۔ آج حسین کا ذکر آپ بھی کریں، میں بھی کروں، میں نے تو اس لیے آج کیا ہے، کل قیامت کے دن میں کہہ دوں گا اللہ میں یزیدی نہیں حسینی ہوں۔ آپ بھی سنیں بیان، لوگوں کو بتائیں حسینی ہیں یزیدی نہیں، قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمارا حشر امام حسین ابن علی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول کی محبت عطا فرمائے، آل رسول اور امام حسین پاک کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔